ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 19 اور رجب کی 7 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کرگل کے دورے کے دوسرے دن جمعرات کو کئی وفد نے لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر بی ڈی مشرا سے راج نواس کرگل میں ملاقات کی۔ ڈپٹی کمشنر CEO/LHDC کارگل شریکان بالا صاحب سو سے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کارگل چودھری افتخار احمد اور جوائنٹ ڈائریکٹر اطلاعات امتیاز کاچو میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر LHDC کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے لیفٹیننٹ گورنر کو کارگل زانسکر ہائی وے کے مسائل سے آگاہ کیا اور مختلف تکنیکی اور زمین کے معاوضے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے NHIDCL کی ٹیم کو موجودہ DPR کے مطابق آگے بڑھنے کی ہدایت کی۔ اقبال ہائیڈل پروجیکٹ کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر نے سیکٹری پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی کہ اس منصوبے کو بجٹ میں رکھا جائے۔ کارگل کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو 200 بستر تک بڑھانے کے بارے میں CC کارگل کے مطالبے کے سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر نے غور کرنے کا یقین دلایا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ضلع بھر کے مختلف وفود اور افراد سے بات چیت کی، جن میں مختلف محکموں کے افسران، مالی امداد کے خواہش مند افراد اور دیگر لوگ شامل تھے۔ انہوں نے ان تمام مسائل کو سنا اور ان کے حقیقی مطالبات کو مخصوص ٹائم لائن کے اندر اصولوں کے مطابق دیکھنے کی یقین دہانی کی۔ زونل فزیکل ایجوکیشن آفیسر تیسرو میں آئس ہاکی رنگ یلجک میں 15 روزہ آئس ہاکی کوچنگ کیمپ کی افتتاح کیا۔ بلاک کے مختلف علاقوں سے ہر عمر کے 140 سے زائد لڑکوں اور لڑکیوں کے کھلاڑیوں نے کوچنگ کیمپ میں شرکت کے لیے اپنے نام درج کرائے تھے۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی کونسلر تیسرو عبدالہادی تھے۔ اس کے علاوہ تیسرو بلاک کے عوامی نمائندے بھی موجود تھے۔ زونل فزیکل ایجوکیشن آفیسر نے کونسلر سے مطالبہ کیا کہ وہ بلاک میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، آئس ہاکی رنگ یلجک کے لیے الیکٹرک لائن، سبمرسیبل پمپ کی فراہمی جیسے مختلف مسائل پر غور کرنے کی طلب کی۔ انہوں نے کونسلر اور عوامی نمائندوں سے درخواست کی کہ وہ ہیڈ کوارٹر تیسرو کے قریبی علاقے میں کھیلوں کے مزید سہولیات کی تعمیر کے لیے زمین فراہم کرے۔ کونسلر تیسرو نے مسائل کو انتظامیہ کے ساتھ اٹھانے اور جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ممبر پارلیمنٹ جمیانگ سرنگ نمگیل نے آج کانفرنس ہال برو میں دشا کمیٹی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں مختلف محکموں کے سربراہان کے علاوہ دشا کمیٹی کے ممبران موجود تھے۔ میٹنگ میں مختلف سینٹر سپانسر اسکیموں پر MP موصوف نے تفصیلی جانکاری حاصل کی اور ان اسکیموں کی عمل آوری کے لیے آفیسران پر زور دیا۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج بروز جمعہ کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑی گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کرگل زانسکر سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -10.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لے ضلع میں درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ، زانسکر میں کم سے کم -14.6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ دراس میں درجہ حرارت -12.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی مشرقی ریاست منی پور میں تشدد اور قتل غارت گری کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعہ بدھ کو پیش آیا جب ریاست کے ضلع ٹنگوپال کے مورا قصبے میں عسکریت پسندوں نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 دیگر سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔
دریاسنا تشدد کے واقعات جاری رہنے کے خلاف ریاستی دارالحکومت امفال میں خواتین نے ایک احتجاجی مشعل ریلی نکالی۔ ان خواتین نے گزشتہ سال سے جاری تشدد کے خلاف صوبے کی وزیر اعلیٰ این برین سنگھ کی سرکاری رہائش گاہ کی جانب مارچ کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 3 مئی سے وادی کے اکثریتی میتھائی اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے اکثریتی کوکی برادری کے درمیان تشدد کی شروعات ہوئی تھی، جس کے بعد سے منی پور مسلسل تشدد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس تشدد میں اب تک 180 سے زائد لوگوں کی جانیں جا چکی ہے، جبکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری وحشیانہ صہیونی جرائم کے 100 دن سے زائد پورے ہونے اور 24,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کے بعد یورپی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ یورپی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق یہ قرارداد ایک نمائشی اقدام ہے کہ جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ قرارداد 131 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 312 ووٹوں سے پاس کی گئی، جبکہ 72 اراکین نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ امریکی بحری جہاز پر حملہ کامیاب رہا اور میزائل ٹھیک اپنے نشانے پر لگا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کی کہ بحر عرب اور بحر احمر میں صہیونی بحری جہاز اور اسرائیل کی بندرگاہوں کی طرف جانے والی بحری جہازوں کو چھوڑ کر تمام بحری جہاز محفوظ ہیں اور انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ جب تک غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، بحر احمر اور ابنائے باب المندب میں صہیونی بحری جہازوں اور اسی طرح مقبوضہ فلسطین جانے والی بحری جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے داووس میں عالمی اقتصاد کے اجلاس میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اصلاحات اور ایک نیا ایجنڈا تنازعات کے حل اور جنگوں کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ انٹونیو گوتریس نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اصلاحات ترقی پذیر ممالک کو عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا موقع دے سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سلامتی کونسل جیسے عالمی سطح پر موجودہ ادارے 80 سال پہلے قائم ہوئے ہیں اور انہیں آئندہ نسلوں کے لیے دوبارہ احیاء ہونا چاہیے۔ گوتریس نے غزہ پٹی میں نہایت ابتر انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری نے غزہ میں جنگ روکنے کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا غزہ جنگ کا نظارہ کر رہی ہے، جس میں عام شہری اور زیادہ تر بچے اور خواتین شہید و زخمی ہو رہے ہیں، جو بے بسی کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر امداد کے منتظر ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔